السلام علیکم اینڈ ویلکم بیک ٹو مائی چینل. ہوپ یو آر آل ڈوئنگ گڈ. لاسٹ ٹائم ہم نے بات کی تھی شاہنامہ پر، جس میں ہم نے دا فرسٹ کنگ اور اس کے بعد زاہک دا ڈیمن کنگ کے متعلق بات کی تھی. آج ہم فردر بات کریں گے شاہنامہ کے متعلق ہی، جس میں آگے آتا ہے فریدون کا کریکٹر. اب ہم فریدون کے دور حکومت کے بارے میں اور اس کے بچوں کے بارے میں بات کریں گے. جب فریدون کا دور حکومت چل رہا تھا تو اس نے دیکھا کہ اس کی سلطنت میں اب کوئی بھی ناانصافی اور کوئی بھی برائی باقی نہیں رہی، تو اس نے اپنی سلطنت کو مزید بہتر کرنے کے لیے کام شروع کیا. فریدون نے مہر مہینے کے آغاز میں تاج پہن لیا اور اپنی سلطنت کا باقاعدہ آغاز شروع کر دیا. فریدون کی سلطنت میں جتنے لوگ تھے وہ سب اس کی دانائی اور اس کی حکومت سے بے حد خوش تھے. فریدون نے اپنی سلطنت کے آغاز میں ایک تہوار منایا جس تہوار کو مہرگن کا نام دیا گیا، اور اس میں اس کی تمام سلطنت نے اور اس کے تمام لوگوں نے خوب انجوائمنٹس کی اور فیسٹس منائیں. فریدون کی والدہ فرناک کو بھی یہ معلوم نہیں تھا کہ فریدون تخت پر بیٹھ چکا ہے اور زاہک کو شکست ہو چکی ہے. جب اسے معلوم ہوا کہ اس کا جو بیٹا ہے فریدون وہ تخت پر بیٹھ چکا ہے، تو اس نے اس بات پر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیا اور صدقہ و خیرات وغیرہ کی. اور اس کے بعد جتنی دولت، زیورات اور ساز و سامان اس نے جمع کیا ہوا تھا، اس نے اس کا ایک قافلہ تیار کیا اور فریدون کی طرف روانہ کر دیا ایک خط کے ساتھ. اس خط میں فریدون کو اس نے بہت سی دعائیں دیں اور اس کو کہا کہ اس کی حکومت جو وہ ہمیشہ خوشحال رہے. فریدون نے دنیا میں جہاں کہیں بھی ناانصافی دیکھی اور برائی ہوتی دیکھی، وہاں پر جا کر اس نے اس کے خلاف ایکشن لیا اور اس سب کو ختم کر کے، اور جو برائی کرنے والے لوگ تھے ان کو پکڑ کر ان کو قید کر دیا. اور اس طرح سے اس کی حکومت جو تھی وہ بہت ہی زیادہ پھولی پھلی اور بہت ہی زیادہ فلرش ہوئی. فریدون کی حکومت کے 50 سال گزر چکے تھے اور اب اس کے 3 نوجوان بیٹے تھے. 2 بیٹے شہنواز سے اور سب سے چھوٹا بیٹا اس کا ارنواز سے تھا. فریدون نے اب ان کی شادی کرنے کا سوچا. فریدون کا ایک ایڈوائزر تھا جندال. فریدون نے جندال کو اپنے بیٹوں کے رشتے کے لیے بھیجا. فریدون نے کہا کہ میرے بیٹوں کے لیے لڑکیاں تلاش کر کے لاؤ، اور میرے بیٹوں کے لیے ایسی لڑکیاں ڈھونڈنا جو تینوں بہنیں ہوں. جندال جو ہے وہ اب روانہ ہو گیا اور اسے دنیا میں کہیں پر بھی 3 ایسی بہنیں نہیں ملیں جس طرح کا تقاضا فریدون نے کیا تھا. پھر وہ یمن پہنچا اور وہاں پر یمن کے بادشاہ سرو کی بیٹیاں تھیں، جو 3 بیٹیاں تھیں، اور وہ فریدون کے کہے کے مطابق بھی تھیں، مطلب وہ تینوں سگی بہنیں تھیں. اس لیے جندال جو ہے وہ وہاں پر گیا اور جو وہاں کا یمن کا جو بادشاہ تھا سرو، اس سے اس نے بات کی. یمن کے بادشاہ کی بیٹیاں بہت ہی خوبصورت تھیں اور وہ اپنی بیٹیوں سے بہت محبت بھی کرتا تھا اور ان کے بغیر اس کا رہنا بھی بہت مشکل تھا. جب جندال نے اس سے ان کے رشتے کی بات کی کہ فریدون جو ہے اس کے 3 بیٹوں کے لیے اسے لڑکیوں کی تلاش ہے اور تمہاری جو بیٹیاں ہیں وہ مجھے فریدون کے بیٹوں کے لیے بہتر لگی ہیں، تو اس نے اس سے جب بات کی تو بادشاہ گھبرا گیا کہ اب میں اپنی بیٹیوں کے بغیر کس طرح سے گزارا کر سکتا ہوں. تو اس نے پھر یہ سوچا کہ اگر میں انکار کر دوں تو فریدون جو ہے وہ اتنا بڑا بادشاہ ہے، پوری دنیا کا بادشاہ ہے، تو وہ مجھے نقصان پہنچائے گا یا مجھے مروا نہ دے کہیں. تو اس لیے اس نے اس سے کچھ وقت مانگا اور پھر اپنے ایڈوائزرز کو بلایا. اس نے اپنے ایڈوائزرز کو بلایا اور اس نے ان سے کہا کہ اس طرح سے فریدون جو ہے وہ میری 3 بیٹیوں کی شادی اپنے بیٹوں کے ساتھ کرنا چاہتا ہے، تو مجھے کچھ ایڈوائز کرو کہ میں کیا کروں، کیونکہ فریدون جو ہے وہ اتنا بڑا بادشاہ ہے تو کہیں وہ مجھے نقصان نہ پہنچا دے اگر میں انکار کر دوں، اور اگر میں اقرار کر دوں تو میں اپنی بیٹیوں سے دور ہو جاؤں گا. تو اس کے ایڈوائزرز اس کو کہتے ہیں کہ تم اس کے آگے کچھ ایسی کنڈیشنز رکھو کہ بادشاہ جو ہے اس کے لیے کرنا مشکل ہو جائیں وہ چیزیں. سرف یمن کا بادشاہ جندال کو کہتا ہے کہ مجھے تمہاری بات منظور ہے لیکن میری کچھ شرائط ہیں. وہ اسے کہتا ہے کہ تم ایسا کرو کہ تم
فریدون کے جو تینوں بیٹے ہیں ان کو یہاں پر لے کے آؤ، میں ان کی دعوت کرنا چاہوں گا اور ان کو میں پرکھنا چاہوں گا کہ وہ ان کے اندر کتنا وزڈم ہے اور وہ کتنے وائز ہیں، اور میں اپنی بیٹیوں کے لیے بہترین لائف پارٹنر سلیکٹ کرنا چاہتا ہوں۔ جندال جو ہے وہ یہ بات سنتا ہے اور وہ واپس چلا جاتا ہے، اور وہ جا کر فریدون کو جا کے بتاتا ہے کہ یمن کے بادشاہ نے اس طرح سے یہ بات کی ہے، اور جس طرح سے آپ نے مجھے بتایا تھا اس کی جو بیٹیاں ہیں، شہزادیاں جو ہیں، بالکل اسی ہی چیز پہ پورا اترتی ہیں۔ پھر جندال اسے کہتا ہے کہ بادشاہ نے ایک کنڈیشن رکھی ہے کہ وہ چاہتا ہے کہ آپ کے جو بیٹے ہیں اس کے محل میں جائیں اور اس کو ملیں، اور پھر اس کے بعد وہ فیصلہ کرے گا کہ وہ اپنی بیٹیوں کی شادی کرے گا یا نہیں۔ اب فریدون اپنے تینوں بیٹوں کو اپنے پاس بلاتا ہے اور ان کو کہتا ہے کہ تم لوگوں کو یمن کے بادشاہ نے بلایا ہے اور میں نے ان کی بیٹیوں کو پسند کیا ہے تم لوگوں کے لیے، تو لیکن تم جب وہاں پر جاؤ گے تو وہ تمہیں ٹیسٹ کرے گا، تمہارا ٹیسٹ لے گا، تو تم نے اس ٹیسٹ پر پورا آنا ہے۔ وہ اس کو سمجھاتا ہے کہ اس کی جو 3 بیٹیاں ہیں وہ تینوں بیٹیوں کو اس طرح سے رینک دے گا، اس طرح سے بٹھائے گا کہ جو فرسٹ والی جو اولڈسٹ ہے وہ اس کو بٹھائے گا سب سے جو نچلے درجے پہ ہے، 3rd لیول پہ اس کو بٹھا دے گا، اور جو سب سے ینگیسٹ ہے اس کو فرسٹ والے درجے پہ تھرون پہ بٹھائے گا۔ تو تمہیں صحیح انتخاب کرنا ہے، تمہیں یہ گیس کرنا ہے کہ ینگیسٹ کون ہے اور اولڈسٹ کون ہے اور مڈل کون سی ہے، اور پھر وہ ان کو ایڈوائز کر کے بھیج دیتا ہے۔ جب وہ وہاں پر جاتے ہیں تو بادشاہ صرف ان کا بہت اچھا استقبال کرتا ہے۔ ان کے استقبال میں سارا محل بہت خوبصورت طرح سے سجا ہوتا ہے، اور پھر وہ اپنی بیٹیوں کو پیش کرتا ہے، اور اس کی بیٹیاں بالکل اس طرح بیٹھی ہوتی ہیں جیسے فریدون نے اسے کہا ہوتا ہے کہ اولڈسٹ جو ہے وہ چھوٹے رینک پہ بیٹھی ہوتی ہے تھرون پہ، اور جو سب سے ینگیسٹ ہے اس کو انہوں نے زیادہ درجے والے جو فرسٹ جو لیول ہوتا ہے تھرون کا اس کے اوپر بٹھایا ہوتا ہے، اور وہ ان کو پوچھتا ہے کہ اب تم بتاؤ کہ میری کون سی بیٹی چھوٹی ہے اور کون سی سب سے بڑی، اور وہ اپنے باپ کے ایڈوائس کے مطابق چلتے ہوئے وہ پاس ہو جاتے ہیں اس ٹیسٹ میں۔ اس کے بعد جو ہے وہ ان کو کھانا وغیرہ کھلاتا ہے۔ اس کے بعد اس نے ان کے لیے بہت ہی خوبصورت گارڈن میں بستر تیار کیا ہوتا ہے کہ جہاں پر وہ آرام کریں۔ وہ وہاں پر چلے جاتے ہیں، اور بادشاہ سرو جو ہے وہ ایک چال چلتا ہے وہاں پہ بھی، باغ کا دروازہ بالکل بند کر دیتا ہے اور وہاں پر میجک کے ذریعے بہت ہی زیادہ ٹھنڈ پیدا کر دیتا ہے، اور وہ یہ سوچتا ہے کہ اس ٹھنڈ کی وجہ سے یہ تینوں جو شہزادے ہیں یہ مر جائیں گے اور میری جان چھوٹ جائے گی، میری اور میری شہزادیوں کی جان ان سے چھوٹ جائے گی، اور میری شہزادیاں بھی میرے پاس رہیں گی، میری بیٹیاں میرے پاس رہیں گی۔ تو وہ اس طرح سے کر کے وہ چلا جاتا ہے، اور وہ خوش ہوتا ہے کہ صبح تک جب میں آؤں گا تو یہ شہزادے نیلے پڑ گئے ہوں گے۔ اب جب تھوڑا ٹائم گزرتا ہے رات کا تو شہزادے جو ہیں وہ جاگ جاتے ہیں، ان کو پتہ چل جاتا ہے کہ روم میں ٹھنڈ ہو گئی ہے۔ ان کے پاس میجک ہوتا ہے، وہ اس میجک کے ذریعے اس ٹھنڈ کو اوور کم کر کے ٹھیک ہو جاتے ہیں۔ صبح جب ہوتی ہے تو وہ بادشاہ بہت مزے سے آتا ہے وہاں پہ، خوش آتا ہے کہ اب تو شہزادے مر چکے ہوں گے، لیکن جب وہ اندر انٹر ہوتا ہے تو شہزادے اسی طرح سے ہی بیٹھ کے اور وہ اپنا کھا پی رہے ہوتے ہیں اور انجوائے کر رہے ہوتے ہیں۔ تو اس بات پہ بادشاہ جو وہ بہت حیران ہوتا ہے۔ پھر اس کے بعد جو ہے بادشاہ اب اس کی تو جتنی بھی کنڈیشنز تھیں، مطلب اس نے جتنا ٹیسٹ کرنا تھا اس نے کر لیا، وہ اپنی بیٹیوں کو ان کے ساز و سامان کے ساتھ بہت سے زیورات اور تحفے تحائف کے ساتھ ان شہزادوں کے ساتھ روانہ کر دیتا ہے۔ اب جب یہ اپنی سلطنت میں واپس جا رہے ہوتے ہیں فریدون کے پاس، تو فریدون جو ہے ان کو ٹیسٹ کرتا ہے۔ فریدون اپنا بھیس بدل لیتا ہے تھرو میجک، اور اپنے آپ کو ڈریگن میں کنورٹ کر لیتا ہے، اور ڈریگن میں کنورٹ کر کے وہ ان کے پاس آتا ہے، اور سب سے پہلے سب سے بڑے بیٹے کے پاس آتا ہے، اور جب وہ اس کے پاس آتا ہے تو اس کا بڑا بیٹا کہتا ہے کہ کوئی بھی عقل مند آدمی جو ہے نا وہ ڈریگن کو اپنا دشمن نہیں بنائے گا، اور جو ڈریگن ہے وہ پھر چلا جاتا ہے، مطلب فریدون جو ہے وہ چلا جاتا ہے۔ اس کے بعد وہ اپنی سیکنڈ جو بیٹا ہوتا ہے اس کے پاس آتا ہے، اور اس کو آ کے اس کے اوپر اٹیک کرتا ہے، تو اس کا جو دوسرا بیٹا ہے وہ اپنا جو تیر کمان ہے وہ سیدھا کر کے اپنے آگے رکھ لیتا ہے، اور کہتا ہے کہ اگر مجھے لڑائی کرنی پڑی نا تو میں لڑائی کروں گا تم سے۔
اور پھر اس کے بعد جو ہے وہ وہاں سے چلا جاتا ہے۔ پھر اس کے بعد جو ہے وہ فریدون جو ہے جو ڈریگن کی شیپ میں ہے وہ اپنے تیسرے بیٹے کے پاس جاتا ہے، سب سے چھوٹے کے پاس۔ اور جب اس کے پاس جاتا ہے تو وہ اس کا چھوٹا بیٹا ہے وہ اس کو کہتا ہے کہ اگر تمہیں یہ معلوم ہو، اگر تم نے یہ سنا ہو کہ ہم فریدون کے بیٹے ہیں تو تم یہاں سے تم یہاں پر مجھ پہ آ کے حملہ نہ کرتے۔ اس کو کہتا ہے تم چلے جاؤ ورنہ میں تمہیں مار دوں گا۔ اور اس کے بعد جو ہے وہ فریدون جو ہے جو ڈریگن کے بھیس میں تھا وہ واپس چلا جاتا ہے اور جا کے اپنی جگہ پہ کھڑا ہو جاتا ہے اور دوبارہ سے فریدون والے ہی بھیس میں واپس آ جاتا ہے اور اپنے بیٹوں کا استقبال کرتا ہے۔ پھر ان کو بتاتا ہے کہ یہ جو تمہیں راستے میں جو ڈریگن ملا تھا وہ اور کوئی نہیں بلکہ میں تھا، اور میں تمہیں ٹیسٹ کر رہا تھا اور تم لوگوں میں کتنی کیپیسٹی ہے اور کتنی وائزنس ہے تم لوگوں کے اندر، تم لوگوں میں کتنا وزڈم ہے۔ پھر فریدون جو ہے ان سب کو اپنے پاس بلاتا ہے اور ان سب کے جو ہے پہلے اس نے ان کے نام نہیں رکھے ہوتے، اب وہ ان کو نام دیتا ہے ان کے اسی ٹیسٹ کے بعد میں جو اس نے ان سے ٹیسٹ لیا ہے اسی کی بیس پہ۔ اپنے سب سے بڑے بیٹے کو اپنے پاس بلاتا ہے اور اس کو کہتا ہے کہ تمہارا نام سالم ہونا چاہیے، سلامت سے، کہ تم نے سیفٹی کو اپنا ہتھیار بنایا ہے۔ اس کے بعد جو ہے وہ اپنے جو اس کا درمیانہ بیٹا ہے اس کو وہ نام دیتا ہے تور کا، کیونکہ اس میں ایک بریوری بھی ہے اور اس لیے وہ اس کو تور کا نام دیتا ہے کہ تم تور ہو، کہ تم جو ہو ایک بگڑے ہوئے ہاتھی کے اوپر بھی قابو پا سکتے ہو۔ اور جو سب سے چھوٹا بیٹا ہے جو ارنواز کا جو بیٹا ہوتا ہے اس کو وہ نام دیتا ہے اراج کا، کہ وہ عقل مند ہے اور اس نے اندازہ لگایا ہے کہ وہ کس طرح سے میٹرز کو کیئرفلی اور لڑائی کے بغیر جو ہے وہ سولو کر سکتا ہے، لیکن وہ لڑائی کرنا بھی جانتا ہے، اس لیے اس کو اس کی انٹیلیجنس کے لحاظ سے اس کو اراج کا نام دیتا ہے۔ اب جو ہے ان کی جو بیویاں ہیں ان کے نام رکھے جاتے ہیں۔ جو سالم ہے اس کی کو آرزو یعنی ڈیزائر کا نام دیا جاتا ہے، اور تور جو ہے اس کی بیوی کو ماہ ازدھا کھوئی کا نام دیتا ہے جس کا میننگ ہے اے فری اسپریٹڈ مون، اور اراج کی بیوی جو کہ بہت ہی محبت کرنے والی ہے اس کو نام دیتا ہے صحیح کا، مطلب ٹال اینڈ سلینڈر، مطلب پتلی اور لمبی لڑکی۔ اب اس کے بعد جتنے بھی اس کے اسٹرالوجرز ہیں وہ ان کو بلاتا ہے اور ان کو پوچھتا ہے کہ ان کے جو ستارے ہیں ان کے حوالے سے مجھے بتاؤ کہ ان کا فیٹ کیا کہتا ہے، ان کے ستاروں میں ان کے فیٹ کے بارے میں کیا لکھا ہے۔ جب وہ سارا اپنا ایک حساب لگا لیتے ہیں اور پھر وہ دیکھتے ہیں کہ ان کے جو ستارے ہیں وہ اس طرح کے ہیں کہ آگے جو ہے ان کے فیٹ میں بہت سی مشکلات آنے والی ہیں۔ اب وہ یہ سوچتے ہیں کہ اب نیکسٹ جو ہے ان کی زندگی میں کیا چیز آنے والی ہے۔ اس کے ساتھ ہی اب نیکسٹ ویڈیو میں ہم ملیں گے، تب تک کے لیے اپنا بہت سا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔